بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 جنوری بروز جمعرات ہم بات کریں گے پشاور ہائی کورٹ کا ایک بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے نگران حکومتوں کے اختیارات سے متعلق۔ چونکہ جو نگران حکومت ہے وہ اپنی مرضی کی، اور جب نگران حکومت کی بات آتی ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے۔ ہم جب پنجاب میں بات کرتے ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، ہم جب خیبر پختونخوا میں بات کرتے ہیں تو وہ فضل الرحمان کی حکومت ہے۔ تو اس طریقے سے یہ نگران حکومتیں کام کر رہی ہیں۔ اب جب وہ نگران حکومتیں کوئی بھی ترقیاتی کام کرتی ہیں تو وہ بیسیکلی فائدہ پہنچایا جا رہا ہوتا ہے ان سیاسی جماعتوں کو، اور وہ سیاسی جماعتیں باقاعدہ اپنے جلسوں میں اس کا کریڈٹ بھی لے رہی ہیں۔ اور یہ پورا اب آپ نے دیکھا، ننکانہ صاحب میں نواز شریف کا جلسہ تھا کل، اور وہاں جو متعلقہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران تھے وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے، اور وہ وہاں پر تمام ٹیچرز کو، پہلے جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے تو ہمیں ٹیچرز واٹس ایپ پہ وہ میسیجز بھیجا کرتے تھے جو ان کی ہائر اتھارٹیز نے بھیجا ہے کہ آپ جلسہ ہے اور آپ نے جلسے میں آنا ہے، اور باقاعدہ وہاں پر حاضری لگائی جائے گی۔ یہ جو قذافی اسٹیڈیم میں ایک جلسہ ہوا تھا، باقاعدہ حاضری لگی تھی۔ وہی حال ہم نے دیکھا کہ جلسہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو بلاول زرداری کا جلسہ کامیاب ہوا ہے تو یہ کس کو نہیں پتا کہ وہاں پر سرکاری ملازمین تھے، اور سرکاری ملازمین کو باقاعدہ احکامات جاری ہوتے ہیں۔ یہی حال نواز شریف کا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ گردش کر رہا تھا کہ وہاں پہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران ہیں وہ ٹیچرز کی وہاں پہ باقاعدہ حاضری چیک کر رہے تھے، اور پھر وہاں جو ایم سی ہائی اسکول ہے اور باقی ہائی اسکولز ہیں ان کے بچوں کو لایا گیا تھا، اور وہ بچے بتا رہے ہیں کہ ہمیں فلاں سر نے کہا کہ آپ جائیں۔ تو یہ کون کرواتا ہے؟ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو انہوں نے اتوار کے دن ریلی کا اعلان کیا تو دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ ان کے لیے تو ہے ہی دفعہ 144، ان کے لیے تو حتیٰ کہ جاوید ہاشمی جیسے لوگ جو مسلم لیگ نون سے ہیں انہوں نے عمران خان کی حمایت کا کیا اعلان کیا، ان کے گھر پہ رات کو چھاپہ مار کارروائی ہوئی اور توڑ پھوڑ کی گئی، اور ان کے نواسے کو اور ان کے داماد کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ لطیف کھوسہ کے ساتھ میاں اظہر کی جو کمپین تھی اس میں جو کچھ ہوا، تو یہ ایک سلسلہ جاری ہے، اور نگران حکومتوں کے حوالے سے ہمارا جو ایک نظام ہے وہ جاری ہے۔ چونکہ یہ نگران حکومتیں ایک سال ہو گیا ہے، فروری میں ایک سال مکمل ہو جائے گا خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، اور وہ اب اپنے ساتھ نگران بھی نہیں لکھواتے، اور ابھی ان کا آگے بھی بس نہیں چلتا کہ کسی طریقے سے انتخابات کا جو سارا سلسلہ ہے وہ آگے پیچھے ہو۔ تو یہ 3 رکنی بینچ ہے، ان کی جانب سے یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں ایجوکیشن اور میڈیسن جو ہے اس کے حوالے سے ڈیورنگ دی پیریڈ where he was holding the position of Special Secretary Health Government of Khyber Pakhtunkhwa as well as Dean of Khyber Medical College, he has initiated the process for providing the status of University to Khyber Medical College۔ جو خیبر میڈیکل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینا یہ ایک بہت بڑا ایک کام ہے خیبر پختونخوا کے لیے، اور وہ انتخابات کے عین موقع پر اس طرح کی جو کارروائی تھی اس پر عدالت میں کارروائی ہوئی، تو عدالت نے کہا کہ جب وہ ڈین تھے اور انہوں نے وہ پروسیس شروع کیا تھا ان آرڈر ٹو پرووائڈ کمپلیٹ autonomy to it being the requirement of time, he has also emphasized that Khyber Medical College has the financial capacity to bear all the expenses of a newly established university۔ کہ جی جو خیبر میڈیکل کالج ہے اس کے جو انتظامیہ تھی یا ان کی جانب سے جو ان کے ریپریزنٹیٹیو تھے، انہوں نے کہا کہ خیبر میڈیکل کالج کی اتنی کیپیسٹی ہے، معاشی طور پر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک نئی یونیورسٹی چلا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے یونیورسٹی بنانے کا حکم دیا جائے، اور یہ جو نگران حکومت کا جو خیبر میڈیکل کالج کو یونیورسٹی بنانے کا درجہ ہے وہ درست ہے۔ اب آگے عدالت نے بیسیکلی آئینی اور قانونی سوالات اٹھائے جو بدقسمتی سے نہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کام کر سکی، نہ لاہور ہائی کورٹ کام کر سکی، اور وہ تھا نگران حکومت کا دائرہ اختیار۔ اب اصل آپ کو بتانا نگران حکومت کے دائرہ اختیار سے متعلق جو فیصلہ، یہ تو میں نے آپ کو فیکٹس بتائے کہ کیس یہ تھا کہ نگران حکومت وہ خیبر میڈیکل کالج کو خیبر میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ دے رہی تھی، جو بہت اچھی بات ہے، ضرور دینا چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور یہی بات معزز جو پشاور ہائی کورٹ ہے انہوں نے بھی لکھی۔ ایز اسٹیٹڈ ابو، اسٹیبلشمنٹ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اور میڈیکل یونیورسٹی ان دا پارٹ آف دی پروونس از انڈیڈ اے ویری نوبل کاز۔ پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک نوبل کاز ہے، لیکن however it is for the elected government to decide and take a policy decision۔ لیکن یہ صرف ایک
منتخب حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ لیں یا اس طرح کی جو پالیسی ڈیسیجن ہے وہ لے سکیں. وہ نگران حکومتوں کا اختیار نہیں ہے کہ وہ پالیسی ڈیسیجن لیں. It is for the elected government to decide and take a policy decision for the establishment of any university. The caretaker government has a very limited mandate. جو نگران حکومت ہوتی ہے وہ بہت limited اس کے پاس اختیار ہوتا ہے. In terms of section 230 of the Election Act 2017 کہ جو 2017 کا الیکشن ایکٹ ہے اس کے سیکشن 230 کے تحت نگران حکومت کے پاس بہت لمیٹڈ اختیار ہوتا ہے. وہ اس طرح کی پالیسی معاملات کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا کہ یہاں دھڑا دھڑ آرڈیننس جاری ہوئے, رولز میں ترامیم ہوئیں, یہاں پر بجٹ آتے رہے, آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدات ہوتے رہے, اور یہ سارا کچھ نگران حکومتیں کرتی رہی ہیں. بدقسمتی سے ہماری جو معزز لاہور ہائی کورٹ ہے وہ نگران پنجاب حکومت کی حد تک کوئی اس طرح کا فیصلہ نہ دے سکی, اور 1 سال تک غیر آئینی سیٹ اپ کام کرتا رہا, غیر آئینی فیصلے ہوتے رہے اور عدالتیں خاموشی ساتھ کے بیٹھی رہیں. لیکن پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے پہلے بھی فیصلے آئے اور اب بھی یہ فیصلہ آیا. ان دی کیس آف خواجہ محمد آصف 2013 سپریم کورٹ SCMR, یہ کیس کا میں آپ کو ٹائٹل بتا رہا ہوں, 2013 SCMR جو سپریم کورٹ منتھلی ریویو جو ڈائجسٹ ہے اس کا نام ہے SCMR, اور پیج ہے 1205. یہ 2013 کا فیصلہ ہے خواجہ محمد آصف وغیرہ. اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان held that a caretaker government as compared to an elected government remains in office for a very limited period. کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جو نگران حکومت ہے وہ منتخب حکومت کے مقابلے میں بہت تھوڑے عرصے کے لیے اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. remains in office for a very limited period whose first and last concern is to ensure the, جس کا پہلا اور آخری کام صرف یقینی بنانا ہے that fair, free and honest and just election in the country, جن کا صرف ایک ہی مقصد ہے, پہلا بھی اور آخری بھی جن کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ, اور ذمہ داری ہے کہ وہ فری فیئر اور جو صاف شفاف انتخابات یقینی بنائیں. It was further held by the apex court in the case of عبدالرؤوف PLD 2021 سپریم کورٹ SC PLD 2021 SC 313. اس میں جو عبدالرؤوف کیس تھا اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہیز نو مینڈیٹ ٹو ٹیک پالیسی ڈیسیجن اینڈ پرماننٹ میجرز انکلوڈنگ ریکروٹمنٹ, میکنگ اپوائنٹمنٹس, ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ آف گورنمنٹ سروینٹس. کہ جی جو انٹرم جو حکومتیں ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی پالیسی ڈیسیجن لیں یا کوئی مستقل ان کی جانب سے کوئی اقدامات اٹھائے جائیں, اور ریکروٹمنٹ کے حوالے سے, اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے, ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے حوالے سے, جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں اس کے حوالے سے نگران حکومتوں کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے. The caretaker government must leave such matter to the elected government which takes charge as a result of election. تو نگران حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے تمام معاملات کو چھوڑ دے اور وہ جو بھی منتخب حکومت ہے اس کے لیے ان تمام معاملات کو چھوڑ دیا جائے. The caretaker government must leave such matter to the elected government which takes charge as a result of election. Therefore, there can be no two options that the role of the caretaker government is very limited. اس وجہ سے پشاور ہائی کورٹ کہتی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو نگران حکومت ہے اس کی اوقات یا ان کا اختیار بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. And it has no jurisdiction to undertake any new project which may have financial implication on the consolidated fund. اور اس وجہ سے ان کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ جس میں فنڈز لگیں یا فائنینشیل معاملات انوالو ہوں, ان چیزوں میں کسی طرح سے بھی کوئی بھی اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے کا کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے. نو jurisdiction to undertake any new project, کسی نیا پروجیکٹ جس میں فائنانس انوالو ہو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے کیئر ٹیکر حکومت کا کہ وہ ایسا معاملات کرے. آن دی کنسولیڈیٹڈ فنڈ آر وڈ امبیرس دی الیکٹڈ گورنمنٹ ٹو ریورس دی سیٹ ڈیسیجن, یا مجبوراً ایسا کو کام کر جائے کہ مجبوراً جو منتخب حکومت ہے اس کو وہ ریورس کرنا پڑے, ایسا کوئی بھی کام کرنے کا کیئر ٹیکر حکومت کے پاس اختیار نہیں ہوتا. If in the opinion of elected government it has either no financial means to implement the decision or it do not feel that the said policy decision is administratively workable, therefore it will be in the public interest. اس وجہ سے پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ عوام کا مفاد اسی میں ہے that establishment of two universities be deferred to the decision of a newly elected government
government, more particularly when the election has to take place on 8 February. کہ 2 یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں اور اگر اگلی حکومت آ کے اس کو ریورس کر دے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان ہوگا عوام پاکستان کو اور خیبر پختونخوا کی عوام کو. تو ابھی تو انتخابات آ گئے ہیں, 8 فروری کو انتخابات ہیں, آنے دیں آپ نئی الیکٹڈ حکومت کو, وہ اس کو دیکھ لے گی. اتنی کون سی اس میں ایمرجنسی ہے؟ اینی ہیسٹی ڈیسیجن, کوئی بھی جلد بازی میں لیا گیا فیصلہ آف دی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ڈز ناٹ سین اپروپریٹ ایٹ دی اسٹیج, وہ اس اسٹیج پر کوئی بہتر نظر نہیں آ رہا, اپروپریٹ نظر نہیں آ رہا. Therefore, the caretaker government shall not further proceed in the matter and will obviously leave the final decision to the elected government. اس لیے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو روکا جاتا ہے, وہ مزید کوئی بھی اس کے اوپر ایکشن نہیں لے گی اور یہ معاملہ چھوڑ دیا جائے منتخب حکومت کے لیے. Therefore, with the aforesaid observations, the case is adjourned and be relisted in the month of March 2024. عدالت نے یہ نہیں کیا کہ وہ اس کو فائنلی ڈیسائیڈ کر دیں, ان کو پتہ تھا یہ سپریم کورٹ چلے جائیں گے. عدالت نے انٹرم ریلیف کے طور پر اسٹے آرڈر جاری کر دیا اور ساتھ عدالت نے مارچ تک کیس کی سماعت کو جو ملتوی کر دیا. یہ فائدہ لینا چاہتے تھے, یہ بیانیاں بنانا چاہتے تھے انتخابات کے لیے, اور یہ آپ جانتے ہیں جو ان کا ایک نظام ہے اور جو ایک طریقہ کار ہے اس میں ناکامی, اور پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.